عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی. آج اس میں سماعت ہوئی. آپ کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے اور عدالت میں جو ہیں تمام کیس کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو سننے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ایک حکم نامے کے ذریعے اور جیل حکام کے کنسنٹ سے 2 ایام ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی. اور آج بھی شیڈول ڈے ہیں، منگلوار اور جمعرات. تو آج کے دن جو ملاقات ہے وہ ملاقات ہوگی اور ان احکامات کا ICA پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ان ملاقاتوں کو روکا جائے گا. تو لہٰذا آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں میں نے سینیٹر اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم SOP پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی ریٹ جو ہے عدالت میں دائر کرے کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو. تو لہٰذا SOP بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج برسدور صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب ہم 4 وکلا خان صاحب سے ملیں گے. 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی استفسار ہوئی ہے جج صاحب کی طرف سے، سادہ زبان میں بتائیے گا کہ تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں کس بات پہ ہوئی ہے. ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ جیل یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں. اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ کا جواز بنایا گیا. اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آج بڑی ایک حیران کن انکشاف ہوا ہے. ان کے دستاویزات دیکھ کے پتہ چلا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 3 دہشت گرد افغانی گرفتار ہوئے کوئی 7 مارچ کو، وہ افغانی جو تھے آج IB کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ تو جنوری میں گرفتار ہوئے تھے. تو جنوری میں گرفتار شدہ لوگوں کی گرفتاری انہوں نے 7 مارچ کو بتا دی. اب اس کے پیچھے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا اتنا بڑا جھوٹ اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ نقشے تھے بھی یا نہیں تھے، وہ افغانی کس خاتے میں گرفتار ہوئے ہیں. پوری جو ہے آج تحریری طور پر انہوں نے دیا ہے کہ وہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں پنڈی میں وہ جنوری کے مہینے میں گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے گرفتار شدہ لوگوں کو اب اس کام کے لیے استعمال کیا انہوں نے کہ تھریٹ الرٹ کے جواز کی جسٹیفیکیشن کے لیے ان کی گرفتاری کو کوٹ کیا گیا. جو سپرنٹینڈنٹ جیل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا استفسار ہوا وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کھل کے عدالت میں کہ جی جو حکم ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا وہ اس کا اطلاق اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ جو ہے رول کرے گا، وہ تابع نہیں ہے بلکہ انتظامی حکم تابع ہیں عدالتی حکم کے. تو وہ ادھر ادھر کی انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ ہماری کنسنٹ نہ لکھی جائے. تو اس دوران جو ہے وہ تھوڑی سی یہ باتیں ہوئی. جسٹس سردار اعجاز صاحب کے دیکھیں دہشت گردی بڑا سیریس ایشو ہے اور ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں، خاص کر جب کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ایسے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے جس میں کوئی کمپرومائز ہو جائے کسی ایشو پر. ہمارا صرف ان سے مدعا یہی تھا. کل بھی میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ پہلے سے میں ہو چکا ہے اور وہ ہے ٹیوزڈے اور تھرسڈے، اور آپ ہمیں جب ملاقات کے لیے دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہم ایون وکلا بھی جب جاتے ہیں تو ہمیں میکسیمم 30 منٹس کا ٹائم دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا، 30 منٹ سے کبھی زیادہ ٹائم نہیں دیا اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس ٹائم پورا ہو گیا اب چلیں پھر فیملی کے ساتھ. تو یہ میکسیمم ٹائم ہے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ 2 دن یہ تقریباً 10واں ریٹ پٹیشن ہے جو اس کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ملاقات کا سلسلہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے. اب چونکہ حالات بہتر ہے اس لیے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ابھی باہر ہے ان کا بھی رائٹ ہے، باقی لوگ ملتے ہیں تو وہ بھی وزیٹیشن کا سپریٹ رائٹ ہے. وکیلوں کا سپریٹ تھا اور جو باقی وزیٹیشن ہے وہ رائٹ سپریٹ ہے. اس لیے ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ سارے پریکاشنز لے لیں. ہم کسی صورت آپ کی سیکیورٹی ریسک کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ہم سیکیورٹی کو کسی صورت نہیں آنے دیتے کہ آپ کہیں کہ ہر صورت. ہم نے صرف ان کو کہا تھا جو آپ کا پروٹوکول ہے اس سے ہم گزر کر کے آئیں گے، لمٹ کر کے. ہم نے کل ان سے ریکویسٹ کی تھی پہلے 6 کی اجازت ہے، آج 4 کی اجازت
इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी। मरवत साहब, आप लोगों की तरफ से जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज़ चैलेंज हुई है? जो है वो सीरियस नजर नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद थे। नहीं, देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वुमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहिबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाअल्लाह ताला उसका डिसीजन आ जाएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब जो कहते हैं उनको वही पका पकाया खाना हर चीज़ मिलती है, साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीज़ें गिनवाई कल। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज़ करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ अवाम के जहनों में पैदा की जा रही है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो पाकिस्तान में को मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, दबू है, बेबुनियाद है। दूसरी बात, जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी खाने हैं, साइकिल हैं, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई है। जेल के कानून में खुद प्रोविज़न है कि कोई भी जेल का कैदी या वलाती अपने खर्चे पे अपना खाना खा सकता है। ऐसे बहुत सारे कैदी वलाती हर जेल में होते हैं, अडियाला में भी हैं, जो अपने खर्चे पे अपनी मर्जी का खाना, और वो मर्जी का खाना भी इस तरह नहीं है। कुछ चंद आइटम हैं जो जेल मेन्यू में प्रोवाइड किए गए और उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है। जो वो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, ये सब सरासर झूठ है। खान साहब जो हैं इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है, उसकी इस्तेकामत है कि वो इन तमाम मसाइल का डट के मुकाबला। वही इमरान खान है जो इमरान खान को गुफ्तगू भी नहीं करने देता था अंदर मीडिया से। आज मैं देख रहा था कि उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हमें इनका इदराक है। बहुत बड़ी जेल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने मकसद के असूल के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तख्ते मश्क बनाए। अलबत्ता आज अदालत के सामने मैंने कहा 7 माह से खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें वकला की। कानून कहता है कि वकला की बातचीत को कोई दूसरा आदमी समाप्त नहीं कर सकता है। इस पे सरदार एजाज इसाक साहब ने रिट अलाउ की और डायरेक्शन दी जेल हुकाम को कि आइंदा वकला की मीटिंग में कोई जो है इनका अमले का आदमी नहीं बैठेगा। जिसकी वायलेशन हुई, जिसमें मैंने तमीनी अदालत की दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर की और अब सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है यकीन दहानी कराई। आज हमारी मुलाकात है और इंशाअल्लाह पहली दफ़ा होगा कि हमारी मुलाकात में कोई जेल हुकाम का बंदा नहीं बैठा है।